بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، میں دی آرچڈ ایجوکیشن سسٹم کی جانب سے آپ سب کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج دن منگل ہے اور تاریخ 12 جنوری 2021 ہے۔ ہمارے مضمون کا نام اردو ہے اور میں آپ کی کلاس ٹیچر مس انزا عباس ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 14 ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے عین اور غین کا تعارف۔ اس کے لیے ہم کتاب کا صفحہ نمبر 21 اور 23 کریں گے اور عملی کتاب کا صفحہ نمبر 23، 24، 26 اور 27 کریں گے۔ آپ سب بچے اپنی اردو کی کتابیں کھولیں۔ صفحہ نمبر 21۔ صفحہ نمبر 21 پہ حرف عین کا تعارف دیا گیا ہے اور تصاویر دی گئی ہیں جو کہ عین سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو عین سے شروع ہوتے ہیں۔ اس صفحہ پر دیکھیں، آپ کے پاس عین کی پوری شکل بھی ہے اور آدھی شکل بھی دی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عین سے کون سے الفاظ دیے گئے ہیں۔ عین، عینک، عینک، عین، یہ، نون، کیف، کیا بن گیا؟ عینک۔ اس کے بعد عورت، عورت، عین، واو، رے، تے، عورت۔ اس کے بعد ہے عقاب، عین، قاف، الف، بے، عقاب۔ عمارت، عین، میم، الف، رے، تے، عمارت۔ اب آپ سب بچے بتائیں، عین سے اور کون کون سے الفاظ بنتے ہیں؟ عین سے عید، عین سے علاج، عین سے عقل، عین سے علم اور عین سے عادت۔ کیا ان الفاظ کے علاوہ بھی آپ کو کوئی الفاظ آتے ہیں جو عین سے بنتے ہیں؟ اگر آپ کو آتے ہیں تو میں آپ سے 3 ایسے الفاظ پوچھوں گی جو عین سے بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ عین سے کون کون سے الفاظ ہم نے پڑھے؟ عینک، عورت، عقاب، عمارت۔ ٹھیک ہے؟ اس کے عملی کتاب کا صفحہ نمبر 23 اور 24 آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ 23 پر حرف عین کی ٹریسنگ دی گئی ہے اور 24 پر ٹریسنگ اور لکھائی دونوں دی گئی ہے۔ آپ سب بچے جب لکھائی کریں گے، ٹھیک ہے، تو لکھائی کرنے سے پہلے جو آپ کے پاس ٹریسنگ دی جاتی ہے وہ آپ کو اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ آپ اس حرف کو لکھنا سیکھ سکیں۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں، عین کی شکل اس کے ڈاٹس میں بنائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے، ان ڈاٹس کو آپس میں ملانا ہے تو پھر آپ کے پاس حرف بن جائے گا عین۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، عین کی یہ پوری شکل ہے اور یہ آدھی شکل ہے۔ ٹھیک ہے؟ آدھی شکل کو ہم کیوں لکھتے ہیں؟ آدھی شکل کو ہم باقی حروف کے ساتھ ملا کر الفاظ بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب عین لکھنا کیسے ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم ایک چھوٹی کرو بنائیں گے، جیسے چھوٹا سی ہے۔ دیکھیں، سی کی شیپ بن رہی ہے نا؟ اب اس کے بعد بڑا سی بنا دیا، یعنی کہ بڑی کرو۔ ٹھیک ہے؟ پہلے چھوٹا سی اور اس کے بعد پھر بڑا سی۔ دیکھیں، سی کی شکل بن رہی ہے کہ نہیں؟ بن رہی ہے نا؟ جب ہم چھوٹے اور بڑے سی کو ملا دیں گے، یعنی کہ چھوٹی اور بڑی کرو کو ملا دیں گے تو ہمارے پاس عین بن جائے گا۔ چھوٹی کرو اور بڑی کرو، چھوٹا سی یا بڑا سی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، عین کی آدھی شکل اسی کی پوری شکل سے بن رہی ہے۔ ہم نے چھوٹا سی لکھا اور اس کے ساتھ ہم نے
ایک چھوٹی سی سلائڈ لگا دی. ٹھیک ہے. عین اور عین کی آدھی شکل. عین کی پوری شکل کیسے بنے گی؟ ایک چھوٹا سی یعنی کہ ایک چھوٹی کرو اور اس کے ساتھ ایک بڑا سی یعنی کہ ایک بڑی کرو ہم نے جوائن کر دینا ہے. ٹھیک ہے. یہ مل کر عین کی شکل بنا دیں گے. ٹھیک ہے. عین میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا. اس کے بعد صفحہ نمبر 23 پر آئیں. صفحہ نمبر 23 پر حرف غین کا تعارف دیا گیا ہے. غین، غ اس کی آواز ہے، یعنی کہ جو بھی ہم لفظ پڑھیں گے اگر اس کے شروع میں غین ہوگا تو وہ غ سے لفظ شروع ہوگا. جیسے یہاں پر جو تصاویر دی گئی ہیں وہ کن کن کی ہے؟ غبارہ. دیکھیں جب ہم غبارہ لفظ پڑھتے ہیں تو ہمارے منہ سے پہلی آواز کس کی آ رہی ہے؟ غبارہ. پھر ہے غروب. غروب یعنی کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے وہ والا غروب. غین رے واو بے غروب. اس کے بعد ہے غلاف. غلاف یعنی کہ جو قرآن مجید کا جو کور ہوتا ہے، جس کپڑے میں ہم قرآن مجید کو سنبھال کے رکھتے ہیں حفاظت سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غلاف. غلاف. اس کے بعد ہے غار. غین الف رے غار. غار کا تو آپ نے سنا ہوگا نا، جیسے شیر غار میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو غین سے کون کون سے الفاظ ہم نے پڑھے؟ غبارہ، غروب، غلاف، غار. اس کے علاوہ کون کون سے الفاظ بنتے ہیں؟ آپ نے 3 ایسے الفاظ بتانے ہیں جو غین سے شروع ہوتے ہیں. حرف غین کا صفحہ نمبر 23 ہم نے کیا بک پر. اب اس کا جو عملی حصہ ہے اس کا صفحہ نمبر 26 اور 27 کریں گے. ٹھیک ہے. صفحہ نمبر 26 پر غین کی ٹریسنگ دی گئی ہے. ٹھیک ہے. ٹریسنگ آپ نے کیسے کرنی ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے، آپ نے نقطوں کو ملانا ہے اور حرف کو مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اب غین کی شکل جو ہے وہ عین سے ملتی ہے نا، صرف فرق کیا ہے؟ ایک نقطے کا جو کہ اس کے اوپر ہوتا ہے. ہم نے غین لکھنے کے لیے بھی عین پہلے بنایا. عین کیسے بناتے تھے؟ ایک چھوٹا سی اور ایک بڑا سی ملا دینا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہم لگا لیں گے. ٹھیک ہے. عین لکھ کر جب ہم اس کے اوپر ایک نقطہ لگا لیں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ غین. اور اس کی آدھی شکل بھی عین کی آدھی شکل کی طرح ہے. ٹھیک ہے. اور صرف اس پر ایک نقطہ آ جائے گا. یہ بہت آسان ہے کیونکہ آپ کو عین کی شکل بنانی آتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو غین کی بھی شکل بنانی آتی ہے، یعنی کہ حرف غین بھی آپ کو لکھنا آتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے آج حرف عین اور غین کو پڑھا، ان سے بننے والے الفاظ کو پڑھا. ٹھیک ہے. اور ان کی ٹریسنگ اور رائٹنگ کی ہے. ٹھیک ہے. آپ سب بچوں نے یہ کام بہت صاف ستھرا کرنا ہے. دن اور تاریخ اپنے صفحات کے اوپر آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.